ایک بار کا ذکر ہے کہ 4 دوست ایک ریل کے سفر پر جا رہے تھے۔ ریل کے ڈبے میں وہ چاروں خوش گپیوں میں مصروف تھے۔ اچانک ان کی نظر ایک الگ تھلگ بیٹھے ہوئے شخص پر پڑی جو سونے کے فریم کی اینک لگائے قیمتی لباس پہنے ہوئے تھا۔ اس کے سر پر قیمتی ٹوپی اور گلے میں سونے کی موٹی سی چین بھی تھی۔ اس کی واسکٹ میں بھی ایک سونے کی زنجیر لٹک رہی تھی۔ اس کا دوسرا سرا واسکٹ کی جیب میں جا رہا تھا۔ کچھ دیر بعد اس نے زنجیر کی مدد سے اپنی جیب سے گھڑی نکالی، وقت دیکھا اور واپس اپنی جیب میں ڈال لی۔ گھڑی بھی سونے کے فریم میں جڑی ہوئی تھی۔ غرض یہ کہ اس کی ہر ایک چیز اور اس کا حلیہ اس کے امیر و کبیر ہونے کی گواہی دے رہا تھا۔ چاروں دوست اس کا بغور جائزہ لے رہے تھے۔ فرسٹ کلاس کے اس ڈبے میں ان 5 کے سوا اور کوئی بھی موجود نہ تھا۔ ایک دوست عمر دراز بولا، مجھے تو یہ کوئی بڑا جاگیردار یا زمیندار لگتا ہے۔ دوسرے دوست رحیم بخش نے کہا، جاگیردار کبھی اکیلے سفر نہیں کرتے، ان کے ساتھ تو لاؤ لشکر ضرور ہوتا ہے۔ تیسرے دوست عبداللہ نے کہا، مجھے تو یہ کوئی بڑا سرکاری افسر لگتا ہے۔ چوتھے دوست نے کہا، سرکاری افسر کا ایسا حلیہ نہیں ہوتا، مجھے تو یہ کوئی اسمگلر لگتا ہے۔ یہ چوتھا دوست حمید الدین تھا اور حمیدہ کے نام سے پکارا جاتا تھا۔ حمیدہ چاروں میں سب سے زیادہ ہوشیار، چالاک اور لالچی تھا۔ چاروں دوست رازدارانہ انداز میں باتیں کرنے لگے کہ یہ کوئی بڑی اسامی لگتا ہے، چلو اسے کسی ترکیب سے بیوقوف بنا کر اس کا کچھ مال ہتھیاتے ہیں۔ چاروں دوستوں نے منصوبہ بنایا اور اس کے تحت اس امیر آدمی کے پاس پہنچے اور سلام و دعا کرنے کے بعد اس سے کہنے لگے کہ جناب، یہ سفر تو بہت لمبا ہے، اس لیے ہم لوگ وقت گزاری کے لیے کوئی نہ کوئی شغل کرنا چاہتے ہیں تاکہ سفر آسانی سے کٹ جائے۔ ڈیر ذہن میں آیا ہے، اگر آپ کی اجازت ہو تو عرض کریں۔ امیر آدمی نے بہت ہی معنی خیز نظر ان پر ڈالی اور ان کا سرسری سے جائزہ لینے کے بعد کہا، اچھا ٹھیک ہے۔ چاروں دوستوں نے اس امیر آدمی کو کھیل کی شرائط بتاتے ہوئے کہا کہ ہم میں سے ہر ایک آدمی ایک قصہ سنائے گا۔ ایک کھیل کھیلتے ہیں، اگر آپ نے اس قصے کو سچ تسلیم نہ کیا تو جو کچھ آپ کے پاس اور آپ کی جیب میں ہے وہ آپ کو ہمیں دینا ہوگا، اور یہی شرط ہم چاروں کے لیے بھی ہے۔ آپ کوئی قصہ سنائیں گے اور ہم چاروں اگر اسے سچ ماننے میں ناکام رہے تو جو کچھ ہماری جیب میں ہے وہ آپ کا ہو جائے گا۔ امیر آدمی بولا، منظور ہے، چلو مجھے 100% منظور ہے۔ پہلے دوست عمر دراز نے اپنا قصہ سناتے ہوئے کہا، میں ابھی پورے 3 ماہ کا بھی نہیں ہوا تھا کہ میری والدہ نے مجھے پنگوڑے پر لٹکا رکھا تھا۔ میں نے دیکھا کہ میری والدہ پریشان ہو رہی تھی۔ انہیں گوشت پکانے کے لیے کچے پپیتے کی ضرورت تھی جو گھر کے صحن میں ایک درخت پر ہی لگے ہوئے تھے، لیکن کوئی درخت سے اتارنے والا نہ تھا۔ میرے ابا نے یہ کہہ کر پپیتے اتارنے سے انکار کر دیا کہ وہ اتنے اونچے درخت پر نہیں چڑھ سکتے۔ پریشانی کے عالم میں میری والدہ باورچی خانہ میں واپس چلی گئیں، لیکن مجھ سے ان کی یہ پریشانی دیکھی نہ گئی۔ میں اپنے پنگوڑے سے نکلا، درخت پہ چڑھا اور کچے پپیتے توڑ کر نیچے آ گیا اور چپ چاپ باورچی خانے کے دروازے پر رکھ کر واپس اپنے پنگوڑے میں جا کے لیٹ گیا۔ میری والدہ کچے پپیتے دیکھ کر حیران رہ گئیں۔ آپ کیا کہتے ہیں، یہ بات سچ ہے کہ جھوٹ؟ ان لوگوں نے امیر آدمی سے پوچھا۔ میں اسے سچ تسلیم کرتا ہوں، امیر آدمی نے کہا، ایسا ممکن ہے۔ اب دوسرے دوست رحیم بخش نے اپنا قصہ سنانا شروع کیا۔ اس نے کہا کہ ایک دن میں سڑک کے کنارے چلا جا رہا تھا، میں نے دیکھا نیم کے نیچے بیر جیسی نیم کولیاں پڑی ہوئی ہیں۔ میں ان کے سائز پر حیران رہ گیا۔ ایک نیم کولی اٹھا کر میں نے چکھی تو میری حیرت اور بڑھ گئی، وہ شہد کی طرح میٹھی تھی۔ نیم کولی کھانے کے شوق میں درخت پر چڑھ گیا اور تازہ خوب نیم کولیاں کھائیں، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ درخت سے اتروں کیسے؟ چڑھنا تو مجھے آتا ہے لیکن اترنا نہیں آتا۔ چنانچہ میں سیڑھی والے کی دکان پر پہنچا، اس سے کرائے پر سیڑھی لی اور اسے لگا کر پھر میں درخت سے اترا۔ نیم کولیوں کے میٹھا ہونے پر آپ کا کیا خیال ہے؟ رحیم بخش نے امیر آدمی سے سوال کیا۔
نمکولیاں میٹھی ہو سکتی ہیں، بالکل ہو سکتی ہیں، میں اسے سچ تسلیم کرتا ہوں اور آپ کی عقل کی داد دیتا ہوں کہ آپ نے درخت سے اترنے کے لیے بڑا اچھا طریقہ اختیار کیا۔ امیر آدمی نے اطمینان سے جواب دیا۔ دوسرے دوست کا بار بھی خالی چلا گیا۔ پھر تیسرا دوست عبداللہ میدان میں آیا۔ اس نے اپنا قصہ سناتے ہوئے کہا کہ میں اپنے چند دوستوں کے ہمراہ شمالی علاقہ جات کی سیاحت پر گیا۔ اس علاقے کے قدرتی حسن اور مسحور کن خوبصورتی سے میں اتنا متاثر ہوا کہ چلتے چلتے میں جنگل میں داخل ہو گیا اور مجھے پتہ ہی نہ چلا کہ حالانکہ جنگل میں جانے سے وہاں کے مقامی لوگوں نے مجھے منع بھی کیا تھا کہ وہاں ایک آدم خور شیر رہتا ہے، اور پھر وہی وہ جس کا ڈر تھا۔ اچانک شیر سامنے آ گیا اور دہاڑنے لگا۔ اس کی دہاڑ سے پورا جنگل لڑک رہا تھا، لیکن میں پرسکون کھڑا رہا۔ میں نے شیر کو سمجھایا کہ مجھے کھانے کی کوشش نہ کرے کیونکہ میں کوئی عام آدمی نہیں ہوں، میں تیرا جبڑا توڑ دوں گا، لیکن وہ نہ مانا اور مجھ پر حملہ آور ہو گیا، اور جیسے ہی منہ پھاڑ کر وہ میرے اوپر کودا، میں نے اس کا نچلا جبڑا دائیں ہاتھ سے اور اوپر کا جبڑا بائیں ہاتھ سے تھام لیا، اور وہ اپنا منہ بند کرنے کے لیے زور لگا رہا تھا، جبکہ میں اس کے جبڑوں کو جنبش تک نہ کرنے دے رہا تھا۔ ہم دونوں ہی زور لگا رہے تھے۔ شیر کان پھاڑنے والی آوازیں نکال رہا تھا، لیکن میں نے اپنی گرفت بہت مضبوط رکھی اور پھر ایک ہی جھٹکے سے اس کے دونوں جبڑے چیر دیے۔ وہ بے جان ہو کر زمین پر ڈھیر ہو گیا۔ میرے دوست اور جو لوگ میری تلاش میں وہاں پہنچے تھے یہ منظر دیکھ کر حیران رہ گئے۔ انہیں اپنی آنکھوں پر یقین ہی نہ آ رہا تھا کہ میں نے نہتے ہو کر بھی ایک ببر شیر کو ہلاک کر دیا۔ عبداللہ نے امیر آدمی سے سوال کیا کہ آپ کو بھی یقین نہیں آ رہا ہوگا، لیکن امیر آدمی نے پرسکون انداز میں جواب دیا، آپ کا قد کاٹ ہی بتا رہا ہے کہ آپ نے شیر کو یقیناً ہلاک کر دیا ہوگا، میں اسے سچ تسلیم کرتا ہوں۔ تیسرا بار بھی خالی جانے پر چاروں دوست مایوس ہو گئے۔ ان کی آخری امید اب صرف حمید الدین عرف حمیدہ تھا، جس نے امیر آدمی کو لوٹنے کا پلان بھی بنایا تھا۔ حمید نے سوچا کہ ایسا بڑا جھوٹ بولا جائے کہ جس پر امیر آدمی کو بالکل بھی یقین نہ آئے اور وہ انکار کرنے پہ مجبور ہی ہو جائے تاکہ وہ کھیل جیت جائیں اور پھر اس کی قیمتی اشیاء ہتھیا لیں۔ چوتھے دوست نے اپنا قصہ بیان کرتے ہوئے کہا کہ میں ایک دن مچھلی کا شکار کھیلنے کے لیے سمندر پر گیا۔ میں نے کشتی کرائے پر لی اور گہرے سمندر میں پہنچ گیا۔ میں نے دیکھا کہ وہاں اور بھی شکاری اور مچھیرے تھے جو اپنی اپنی کشتیاں لیے مچھلیوں کا شکار کر رہے تھے اور انہوں نے اچھی خاصی مچھلیاں بھی پکڑ لی تھیں۔ میں نے بھی سمندر میں اپنا جال ڈال دیا، لیکن کئی گھنٹے ہو گئے کوئی بڑی مچھلی جال میں نہ پھنسی۔ مجھے بہت غصہ آیا۔ میں نے جال کو چھوڑا اور سمندر میں چھلانگ لگا دی اور غوطے کھاتا ہوا سمندر کی تہہ میں پہنچ گیا۔ وہاں ایک بڑی ویل مجھے دکھائی دی۔ اس نے بھی مجھے دیکھا اور مجھ پر حملہ آور ہو گئی۔ جو ہی وہ میری طرف بڑھی، میں نے آؤ دیکھا نہ تاؤ ایک زوردار مکہ اس کی دائیں آنکھ پہ جڑ دیا۔ اس کی آنکھ ہی نکل کر پانی میں گر گئی، جسے چھوٹی مچھلیوں نے ذرا سی دیر میں ہی چٹ کر ڈالا۔ ویل غضبناک ہو کر پھر میری طرف بڑھی۔ میں نے پینترا بدل کر اس کی بائیں آنکھ پر بھی مکہ جڑ دیا۔ اس کی دوسری آنکھ بھی ضائع ہو گئی اور پھر وہ دونوں آنکھوں سے محروم ہو کر میرے قابو میں آ گئی۔ میں نے سمندر کی تہہ میں ہی اسے ذبح کر ڈالا۔ مجھے سخت بھوک لگ رہی تھی، لیکن مسئلہ اس کے گوشت کو بھوننے کا تھا۔ میں نے سمندر میں ہی 2 پتھروں کو رگڑ کر آگ جلائی اور مزے سے اس کا گوشت بھون کر کھانے لگا۔ قریب تھا کہ میں پوری ویل ہی کو کھا جاتا، لیکن پھر مجھے خیال آیا کہ اس کا کچھ حصہ بچا کر بھی ساتھ لے جانا چاہیے تاکہ لوگوں کو یقین آ جائے تاکہ میں نے ویل کا شکار کیا ہے۔ حمید الدین حمیدہ نے امیر آدمی سے پوچھا، آپ کو میری بات کا یقین نہیں آیا ہوگا، خاص طور پر سمندر میں آگ جلانے کو آپ ہرگز تسلیم نہیں کریں گے۔ میں یقیناً تسلیم کروں گا کہ پانی میں آگ لگائی جا سکتی ہے۔ میں آپ کے قصے کو سچ مانتا ہوں، یہ بالکل ممکن ہے، پانی میں آگ لگائی جا سکتی ہے۔ امیر آدمی کا جواب سن کر چاروں دوست دم بخود رہ گئے۔ ان کا آخری وار بھی خالی چلا گیا۔ نہ چاہتے ہوئے انہوں نے امیر آدمی سے کہا کہ اب آپ اپنا کوئی حیرت میں ڈالنے والا قصہ سنائیں۔ امیر آدمی نے کہا کہ میرا ایک بڑا سبزی اگانے کا فارم ہے
जहां मैं सब्जियों के साइज बड़े करने के तजर्बात करता हूं। 25 साल पहले मैंने कद्दू को बड़ा करने का तजर्बा किया था, जो बहुत कामयाब रहा था, और कद्दू का साइज़ मामूल से बहुत ही बड़ा हो गया। इस तरह 4 कद्दू तैयार हुए थे, लेकिन जब उन्हें काटा गया तो हर कद्दू में से एक इंसानी बच्चा निकला। वो चारों लड़के थे। मैंने उन्हें पाला पोसा और जवान किया। वो मेरे खेत और फार्म में काम करते थे। एक दिन वो चारों मुझसे भाग गए। मैं उनकी तलाश में मसरूफ़ था। मेरी किस्मत अच्छी थी कि आज चारों तुम मुझे मिल गए। तुम ही वो नौजवान हो जो मेरे फार्म से भागे थे। अब तुम्हें मेरे साथ वापस चलना होगा और मेरे फार्म और खेतों में काम करना होगा, क्योंकि तुम मेरी ही मलकियत हो। बोलो, मेरी बात पर यकीन है कि नहीं? मेरे किस्से को सच्चा मानते हो कि नहीं? अमीर आदमियों ने उससे पूछा। चारों दोस्त हैरत में पड़ गए। अगर अमीर आदमी के किस्से को सच्चा मानते हैं तो उन्हें तमाम उम्र गुलाम बनकर उसके खेतों में काम करना होगा, और अगर झूठ करार देते हैं तो उन्हें अपनी जेबों की रकम, हाथ की अंगूठियों, घड़ियों और गले की सोने की जंजीरों से भी महरूम होना पड़ेगा। काफ़ी सोच विचार के बाद उन्होंने दूसरे ख्याल को बेहतर समझा। अमीर आदमी ने शराइत के मुताबिक उन चारों के गले की जंजीरें, घड़ियाँ और जेब की रकम समेटी और अगले स्टेशन पर उतर गया जहाँ उसे उतरना था। यानी इसे कहते हैं 100 सुनार की और 1 लोहार की।